کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ پہلے کا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور حجر اسود ہی پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ اگلی مرتبہ راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ اگر تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو شیر خدا نے فرمایا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ پھر راس الجالوت نے سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر وہ زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جب صبح نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ ہی جان۔ پھر یہودی نے جلدی جلدی سوال کیا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ پہنچی ہیں اور دوسری دفعہ نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی اور اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس قافلے کے گزرتے ہوئے وہاں سورج کی کرنیں پڑی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی سورج کی کرنیں اس جگہ پر نہیں پہنچ سکی۔ پھر اگلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور دو چیزیں کون سی ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی طرف دیکھو، یہ کبھی غائب نہیں ہوتے، دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں ہوتی ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا کہ اے علی، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق بھی خود اللہ ہے اور اسی بارے میں خود اللہ سوال بھی کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق بھی خود اللہ ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ پھر یہودی سوال کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ یہ سارے جواب سن کر یہودی بے بس دکھائی دیے، وہ نہیں جانتے تھے نادان کے باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے۔ وہ سب راس الجالوت کی سربراہی میں اٹھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں مولا علی کے علم پر۔ ناظرین، یہ معلومات اپنے تک محدود مت رکھیے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔